دل کے زخموں کو دنیا سے چھپانا کھیل نہیں، اور آگ نظر سے جلووں کی تحریر مٹانا کھیل نہیں، لیکن یہ محبت کے نغمے اس وقت نہ گاؤ، رہنے دو جو آگ تبھی ہے سینے میں، ہونٹوں پہ نہ لاؤ، رہنے دو ٹوٹ چکے دل ٹوٹ چکا اب یاد نہ آؤ، رہنے دو اس محفل میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ، رہنے دو جاری ہے وطن کی راہوں میں ہر سمت لہو کے فوارے، دکھ درد کی چوٹیں کھا کھا کر لرزا ہے دلوں کے گہوارے، انگشت بے لب ہے شمس و قمر، حیران و پریشان ہے تارے، ہے بات سحر کے جھونکے بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات صاف سمجھ رہے ہیں کسی حال کے اندر ہوں گے۔ آج کی یہ جو مبارک مجلس ہے یہ آپ کے عظیم مدرسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں زیر تعلیم جو بچے ہیں اور جنہوں نے یہاں زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم ناظرہ اور حفظ کی سعادت مکمل کی ہے، یہ ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو مبارکباد دی جائے، اور اساتذہ اکرام کی طرف سے ان بچوں کے سروں پر اپنے اکابرین کی جو سنت اور روایت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں کی دستار بندی کی جائے، اور اسی طریقے سے ان بچوں کو اس موقع پر سند فضیلت بھی دی گئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ اس بچے نے اس مدرسے میں رہ کر قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم حاصل کی یا قرآن کریم ناظرہ اور حفظ دونوں کی تعلیم حاصل کی ہے، اور جو تجوید کے قواعد ہیں اس کے مطابق یہاں رہ کر ماشاءاللہ اس نے پڑھا ہے۔ تو اس سارے سلسلے کے لیے آج کی یہ مبارک مجلس منعقد کی گئی ہے جس میں ہم سب جمع ہیں۔ آپ کی جامعہ کے جو مدیر اور بانی ہیں وہ ہمارے ہم جماعت بھی ہیں، اور حضرت والد ماجد حضرت والد محمد ادریس صاحب خوشیار پوری نمبر اللہ مرقدہ کے قدیم تلامذہ میں سے، اور اس موقع پر ہمارے پنجاب کا جو وہ علاقہ جس کو بستی عارف کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کے بہت سے ملک کے تلامذہ اس موقع پر الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ یہ سب حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ اور اسی طرح بستی عارف میں ہمارے مخدوم مکرم حضرت والد محمد صادق صاحب عافی نور اللہ مرقدہ کے حضرات کا فیض ہے، اور یہ ساری محنتیں، یہ ساری کوششیں، یہ ساری مساعی جمیلہ
انشاءاللہ ان حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مزید برکات نصیب فرمائے، مزید قبولیت، محبوبیت اور مرجعیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. یہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہے کہ جو عام سطح پر منعقد کی جاتی ہے اور اس میں صرف بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ یہاں بیان سے ہٹ کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی مقصود ہے اور ان والدین کو مبارکبادی دینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو میں اس موقع پر سب سے پہلے جن بچوں نے یہ عظیم سعادت حاصل کی ہے، جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، بھائی آپ میں سے کس نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا؟ آج کڑا کریں ماشاءاللہ. میں آپ سب کو بھی قرآن کریم کی اس ناظرہ تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ میں سے ماشاءاللہ کن بچوں نے کیا جی؟ آپ سب بچوں کو بھی، طالب علموں کو بھی یہ قرآن کریم کی عظیم دولت بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً یہاں پر ان بچوں کے والدین اعزاء اقارب بھی موجود ہوں گے، ان کو بھی بہت ہم دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی طرح اس کے جو اساتذہ اکرام ہیں، جامعہ کے جو مدیر ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو، ان سارے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے؟ سب کو یقین ہے. اب اگلی بات یہ کہ یہ بھی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہم میں سے اس وقت ہم جتنے بیٹھے ہیں یا اور اس سے 10 گنا زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، اگر یہ سوال سب سے کیا جائے کہ کیا ہم میں سے کوئی اتنی سخت طاقت رکھتا ہے کہ یہ قرآن کریم کو اللہ سے خود لے لے؟ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ سے خود نہیں لے سکتے. تو پھر جس چیز کو ہم لے نہیں سکتے اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے پاس ہے، تو یہ اگر جو اس کا نتیجہ ہے وہ خود بخود نکل آیا کہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ایسے ذرائع پیدا کیے کہ ان واسطوں سے، ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی. ہم میں سے کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں یہی بات ارشاد ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن کریم اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. جو تمہارے پاس آج قرآن کریم موجود ہے، اگر کوئی تم سے پوچھے یہ کیا ہے، تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اب وہ کہے گا کہ بات یہ ہے کہ بارش آسمان سے اترتی ہے، نظر آتی ہے، کوئی اور دنیا کی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، نظر آتی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس کی آنے کی صورت کیا ہے؟ کیسے آ گیا؟ کوئی کسی بھی چیز کا وجود جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وجود میں کوئی نہ کوئی اسباب بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانی عقل مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی. مثال کے طور پر آم ہم نے کھایا، اب یہ آم کیسے آیا جی؟ یہ جی آم درخت سے آیا. درخت کیسے لگا جی؟ یہ درخت کی جو گٹھلی لگائی گئی تھی زمین میں، یہ اس سے آیا. بھائی زمین کے اندر یہ طاقت کس نے رکھی؟ اب جواب آئے گا کہ زمین کے اندر آم کو پیدا کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے. اس کو پانی کہاں سے ملا؟ کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا. کوئی دنیا کی کوئی طاقت پانی پیدا نہیں کر سکتی. پانی چیزوں کو دے سکتی ہے، پیدا نہیں کر سکتی.
تو اب یہی سوال قرآن کریم کے متعلق ہے کہ بھی قرآن کریم تم کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جہاں ہم پر یہ احسان فرمایا کہ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، وہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ہمارے پاس آنے کے ذرائع کا تعارف بھی فرمایا کہ بھی دیکھو یہ آیا میری طرف سے ہے، لیکن آیا کس طرح ہے؟ علی قلب، فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، یہ آپ علیہ السلام کے مبارک دل پر اترا ہے۔ اور دراصل اس میں مجھے اور آپ کو جو بات سمجھائی گئی ہے میں بیان نہیں کر رہا، یہ گفتگو کا انداز ہے، آپ میرے ساتھ شریک رہیں گے کہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کریم جو آیا ہے آنے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اگر یہ آپ علیہ السلام کے مبارک دل پر نازل نہ ہوتا تو تم پھر بھی اس کو حاصل کرنے کی صدر نہیں رکھتے۔ اگر قرآن کریم، دیکھو نا میرا سوال ہے، یہ قرآن کریم صرف اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام بھی ہے؟ مجھے آپ جواب دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جی بھائی آپ بھی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اچھا اب یہ بتائیں کہ قرآن کریم کتاب بھی ہے کہ نہیں؟ جواب تو دیجیے بھائی۔ یہ کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ اچھا اب اگلا سوال یہ کہ کلام پہلے ہے یا کتاب پہلے ہے؟ کلام کلام تھا، کتابی شکل میں آیا، کتابی شکل میں بعد میں ظہور میں آیا۔ اول یہ اللہ کا کلام ہے، بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو کتاب اور کلام، یعنی اللہ کا یہ کلام بھی ہو، اللہ کی کتاب بھی ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے تو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے نا، لیکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پہلے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس کو کتابی شکل میں ہمیں اولا نہیں دیا کہ اللہ چاہتے اپنے کلام کو لکھوا کر کتابی شکل میں مرتب فرما کر بیت اللہ کعبۃ اللہ موجود تھا، اس کی چھت پر رکھ کر اللہ رب العزت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ میں نے اپنا کلام کتابی شکل میں، جیسے پہلے میں نے کتابیں دی ہیں پیغمبروں کو، اب میں نے کتاب دی ہے، لیکن وہ کتاب میرا کلام بھی ہے، وہ بیت اللہ کی چھت پر پڑا ہوا ہے، تم جا کے اس کو اٹھا لو۔ لیکن نہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کریم ابتدا ہی سے کتابی شکل میں انسانوں کو دیا جاتا تو انسان کیا بڑی بڑی مخلوقات بھی اس کو لینے میں کامیاب نہ ہوتی، سب ناکام ہو جاتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر ہم اس کو جو ہے وہ پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی ختم ہو جاتے، اور کوئی کائنات کی مخلوق اس کے تحمل کی صدق نہیں رکھتی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل فرمایا۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے اندر کی چیز، اپنے محبوب، ہم سب کے محبوب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی چیز بنایا۔ پہلے سمجھ رہے میری بات سمجھ آئی کہ اللہ نے اپنے اندر کی چیز کو ہمیں دینے سے پہلے اپنے محبوب، ہم سب کے محبوب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی چیز بنایا۔ اب یہ انسانوں کو مل رہی ہے،
امت کو مل رہی ہے کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اندر کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ہو کر آپ کی مبارک زبان سے ہو کر صحابہ اکرام کے کانوں سے ہوتی ہوئی صحابہ اکرام کے قلوب میں اتری اور پھر صحابہ کے قلوب میں اتر کر یہ پھر امت میں تقسیم ہوئی پھر کتابی شکل ہوئی۔ یہ سب اندر کی چیزیں ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کو آج امت نہیں، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کہ جن کی عمریں کتنی ہیں 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پر نازل فرماتے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کو اٹھانے کی صدر نہ رکھتا، لیکن پہاڑ کے معاملے میں اگر اس بچے کو کھڑا کیا جائے تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ انتہائی کمزور ہے۔ اور پھر کراچی کے بچے آپ ان کو ڈانٹ بھی دیں اور ڈانٹ چھوڑ کر نیچے گر جائیں۔ کراچی کے بچوں کو وہ والدین جو شکایت دے کر آتے ہیں، والدین شکایت دے کر آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ آپ کے مدرس نے ہمارے بچے کو گھورا ہے، مارا نہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے مدرس نے ہمارے بچے کو گھورا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، آنکھ دکھانے سے یہ بچہ ڈر جاتا ہے، لیکن اسی بچے کے اندر قرآن کریم سارا کا سارا محفوظ ہے۔ آپ انگلی بھی لگائیں تو والدین آ جائیں گے کہ جی ہمارے بچے کے جو ہے وہ جسم پر نیل پڑ گئی، خراش آ گئی ہے، جی آپ کے استاد صاحب نے جو ہے وہ انگلی لگائی ہے، کیوں کیا بھائی اس طریقے سے؟ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس ساری کمزوری کے باوجود آج امت کے ان بچوں کو امت کو اللہ نے یہ عظیم دولت عطا فرما دی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی کہ یہ قرآن کریم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو کر اگر یہ صرف اللہ کے اندر کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ علیہ السلام کے مبارک دل سے ہوئے بغیر یہ ہم تک پہنچتا تو قرآن کریم کو پورا کا پورا حفظ کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا حفظ کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ کے وجہ سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے صدقے سے اللہ رب العزت نے امت کے لیے قرآن کریم کا تحمل آسان چنانچہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ اب یہ تمہارے لیے آسان ہے، اب یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جناب رسول کریم اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر احسان، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان، پھر صحابہ اکرام کا ہم پر احسان۔ مجھے آپ یہ بتائیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کس کو آتی ہے؟ جس کو آتی ہے ذرا ہاتھوں پڑھا کرے بھائی، یہاں سارے مفاد موجود ہیں، وہاں کیا فرمایا؟ کوئی ایک پڑھ کے سنا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ کتاب قرآن کریم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب بنتی ہے قرآن کریم؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی، لکھے ہوئے مجموعے کو کہتے ہیں نا۔ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے، میں آگے چلوں، میں نے پہلی کہا میں بیان نہیں کر رہا، کہنا تو یہ چاہیے تھا ذالک کلام لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب ہونے میں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اس کو لکھا صحابہ اکرام نے، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کلام ہونے کی صورت میں، لیکن تم تک یہ پہنچا ہے کتاب
کتاب ہونے کی صورت میں، اور وہ کتاب منعقد کی ہے صحابہ اکرام نے، تو یہ کتاب اگر تم اس سے دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام پر ایمان لانا پڑے گا، اور جو صحابہ اکرام نے انکار کرے گا تو وہ اس کتاب کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ کتاب تو اس کتاب کا بھی انکار ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کتاب بنے کب ہے کہ جب صحابہ اکرام نے اس کو لکھا، تو صحابہ اکرام کا انکار یہ قرآن کریم کا انکار ہے، پورے قرآن کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، ان بچوں نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان بچوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کیے، یہاں سب حفاظ موجود ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن کریم ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے سینوں میں کیسے آیا؟ اللہ کے اندر کی چیز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے ہوتے ہوئے، صحابہ اکرام کے قلوب سے ہوتے ہوئے، امت کے مقدس طبقات، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین، اولیاء اللہ، محدثین، صلحاء، شہداء، پھر ہمارے اکابرین، اسلاف، اساتذہ اکرام، ان کے سینوں سے ہوتے ہوئے آج یہ قرآن کریم ہمارے سینوں میں ہے، ہماری اولادوں کے سلسلوں میں سینوں میں ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت پر اتنا خوش ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت وہ حیثیت انسان کے سامنے نہ رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں شکر۔ کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی کاریں آ جائے، بنگلے آ جائے اور دنیا کی جائیداد، پیسہ رقم آ جائے، اور کوئی آ کر کہے کہ بھئی یہ تو بڑا نصیب والا ہے، آپ کہیں نہیں بس ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ تو شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو دولت ہمیں دی ہے وہ دولت کسی کے پاس نہیں، یہ عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں، آپ کار لے کر آئے، بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کار خرید کے لے کے آئے، ایک مہینہ آپ کو نہیں لگے گی، چلو ایک سال آپ کو نہیں لگے گی، سال کے بعد پرانی، آپ نیا مکان بنائے، 5 سال کے بعد پرانا، جتنی قیمتی چیز آپ دنیا کی لے لیں، اس کی عمر کم، اس کا حسن عارضی، اس کی ہر چیز فنائیت کی طرف ہے، لیکن قرآن کریم آپ اپنے سینے میں محفوظ کریں، اس کے ساتھ وفا کریں، اس کے ساتھ تعلق بڑھائیں، یہ روزانہ نیا ہوتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا تعلق دنیا سے انسان کی آنکھ بند ہو، اب یہ کار بیٹے کی ہے، یہ پوتے کی ہے، یہ مکان اب خدا کا ہے، لیکن حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے سینے میں یہ قرآن تھا یہ کسی اور کا ہو گیا، نہیں، لوگ کہیں گے حافظ صاحب کا جنازہ ہے، قاری صاحب کا جنازہ ہے، مولوی صاحب کا جنازہ ہے، اور یہ اپنے قرآن کے بغیر دفن نہیں ہو رہا، قرآن کے ساتھ دفن ہو رہا۔ یہ سینے کی دولت ہے، جو سینے سے باہر کی دولتیں ہیں وہ یہی رہ جائیں گی، اور جو سینے کے اندر کی دولت ہے یہ ساتھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عظیم دولت قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری فرمائے۔